پھر حضور نے فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، اللہ جل وعلا علم کو اٹھا لے گا، جہالت عام ہو جائے گی، ہر طرف فتنوں کا ظہور ہوگا، لوگ جہلاء سے اپنے مسئلے پوچھیں گے اور وہ جہلاء خود بھی غلط مسئلہ بتا کے برباد ہوں گے اور قوم کو بھی برباد کر دیں گے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جاوید غامدی جیسے فتنہ پرور لوگوں کو میڈیا پر بٹھا کر اور ان سے شرعی مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو انہوں نے شرعی مسائل پھر ایسے ہی بتانے ہیں نا کہ منصب نبی فقتلوه اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے امت کو سیدھی راہ بتانی ہے۔ نہیں، سیال کوٹ کا جو واقعہ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، کبھی بھی ری ایکشن بلا وجہ کے نہیں ہوتا۔ سیال کوٹ کا جو واقعہ ہوا بالکل غلط، اس کی تمام علماء نے مذمت کی، مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے رہیں گے۔ ایسے واقعات کبھی بھی ایسے واقعات کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس واقعے کی آڑ میں آ کر دین اسلام پر حملہ کرنا اور اسے اسلام کے ساتھ جوڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا، وہ عیسائی تھا، مسجد میں گھسا اور داخل ہونے کے بعد کئی مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا۔ کیا کسی ایک شخص نے بھی یہ کہا اس واقعے کو مذہب کے ساتھ جوڑا؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، کسی نے اس واقعے کو مذہب کے ساتھ جوڑا؟ کسی نے کہا کہ دیکھو عیسائیت تشدد دیتی ہے، عیسائی مذہب پر تشدد بناتا ہے؟ کسی نے نہیں جوڑا۔ چلیں آپ اسی طرح کینیڈا میں دیکھ لیجئے کہ ایک ٹرک ڈرائیور نے پوری مسلم فیملی کو ٹرک کے نیچے رون ڈالا، کچل دیا۔ کیا کسی نے اس واقعے کو مذہب کے ساتھ جوڑا؟ نہیں جوڑا۔ چلیں آپ برما دیکھ لیجئے، سب کو پتا ہے برما میں کیا ہوا، لاکھوں مسلمانوں کو میدان میں جمع کر کے انہیں کاٹ کر جلا دیا گیا۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ بدھزم مذہب کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، اسے مذہب کے ساتھ جوڑا گیا ہو؟ چلیں آپ کشمیر دیکھ لیجئے، آج بھی بھارت میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ یا کشمیر میں جو ظلم و ستم انڈیا نے کیا، یورپی یونین ہو، FATF ہو، کوئی بھی ہو، آج تک کسی نے یہ کہا ہو کہ دیکھو ہندو مذہب والے تھے نا تو ایسا کیا، دیکھو ہندو مذہب پرتشدد مذہب ہے، آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا۔ تو پھر ایسے واقعات کو اسلام کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ یہ سازش ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام ہمیشہ سے یہی کرتے آئے کہ اسلام کے خلاف سازشوں کو تیار کیا اور پھر ان سازشوں کی آڑ میں اسلام پر حملہ کیا۔ آج میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر، انہوں نے اس واقعے پر تو ٹویٹ دے دیا، ٹھیک ہے آپ نے ٹویٹ دیا، کبھی ایک ٹویٹ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی دے دیجئے نا، کیا وہ قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آواز کون اٹھائے گا؟ کہ آج فلسطین، برما، عراق اور جو اس طرح کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات ہوئے، کبھی ایک ٹویٹ اس پر بھی دے دیجئے نا۔ اور پھر جاوید غامدی جیسے لوگوں کو میڈیا پر بلا کر ان سے اس بارے میں تبصرہ لیا جائے گا، تبصرہ ان سے لیا جائے گا کہ جو پاکستان میں اکثریت جس فرقے کی ہے، ان کے علماء کو بلایا جائے، ان سے موقف لیا جائے۔ جاوید غامدی کو کس نے حق دیا کہ وہ اس بات کا انکار کر دے کہ من سب نبی فقتلوه، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے، اس کا انکار کرنے کا؟ اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بہت کچھ کھلے گا۔ قرآن کی وہ واضح آیات جن سے مسائل ثابت ہیں، اس کا یہ انکاری ہے۔ اس کے عقائد اور نظریات میں بے حد غلاظت ہے۔ ایسے شخص کو اختیار کس نے دیا کہ وہ آئے اور میڈیا پر آ کر یہ بات کرے کہ پاکستان کا 295C قانون جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے بنایا گیا، اس کو ختم کرنے کی بات کرے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب قوم بیدار ہو گئی ہے، اب قوم سمجھتی ہے کہ ایسے فنڈڈ لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یورپ انہیں فنڈ دے اور یہ آ کر اس قانون کے بارے میں بکواس کریں، اس مسئلے کی آڑ میں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک اہل اسلام کا ایک ایک مسلمان زندہ ہے، ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس قانون پہ کسی کی آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہمارے علماء نے قربانیوں کے بعد بنایا،
ویسے تو یہ اسلام کا قانون ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 12 فیصلے کہ گستاخان رسول کو واصل جہنم کر دیا گیا. تابعین، صحابہ، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین اس بات پر متفق. لیکن اس طرح کی کوشش اگر کی گئی کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون پر حملہ کیا گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سیال کوٹ کا واقعہ غلط ہوا، اس کی مذمت کی جاتی ہے. ویڈیوز ہیں، ان لوگوں کو پکڑیں، سامنے لے کر آئیں، کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن اس کی آڑ میں اگر تحفظ قانون، ناموس رسالت کے قانون پر حملہ کیا گیا تو یہ امت اپنی جان دے سکتی ہے، لیکن اس قانون پہ کسی قسم کی آنچ برداشت نہیں کر سکتی. لہذا پیغام یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمیں بردباری، برداشت کا درس بھی دیتی ہے، صبر اور شکر کا درس بھی دیتی ہے. وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور وفا کا درس بھی ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی اصل روح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.